اس روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ ہے اور دوسرا مسجد الاقصی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد الحرام۔ سوال ہوا اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الاقصی۔ پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے، اس لیے کہ ان دونوں کی عمر میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ میں 13 سال اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جس طرح مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح مسجد الاقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ مسجد الحرام کی بنسبت مسجد الاقصی میں 1/4 ثواب ملتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کا ملتا ہے اور مسجد الاقصی میں 250 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ سفر معراج کی پہلی منزل بیت المقدس ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کی نیت سے کسی مسجد کا سفر کرنا درست نہیں سوائے 3 مسجد کے، مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد الاقصی۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمانی اور مذہبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ مسلمان بیت المقدس کو فتح کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بہت جلد پوری ہو گئی اور 41 عیسوی میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن الجرح نے لشکر کشی کی اور فلسطین کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت اس کا نام ایلیا تھا۔ 40 روز کے محاصرے کے بعد فلسطینی مصالحت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان کی شرط تھی کہ مصالحت پر دستخط مسلمانوں کے خلیفہ خود آ کر کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے صحابہ سے مشورہ کیا اور فلسطین تشریف لے آئے اور معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کی روح سے بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایک زمانے تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 5ویں صدی ہجری میں سلجوقی حکومت کا فاطمی حکومت سے مقابلہ ہوا اور فاطمیوں نے ان سے بیت المقدس اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کے بعد 394 ہجری میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی اور بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس کی بازیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرمایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر جس بیت المقدس کے ساتھ مسلمانوں کا والہانہ رشتہ رہا ہے آج وہ غیروں کے ہاتھ میں ہے، وہ تڑپ جاتے ہیں۔ بالآخر وہ ایک مضبوط فوج تیار کر کے بیت المقدس کی بازیابی کا عزم کرتے ہیں اور سلطان کے عزم کے آگے صلیبی فوجیں ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ مسلمان بڑی تعداد میں شہید ہوتے ہیں۔ عیسائی بیت المقدس کے ارد گرد بہت مضبوط قلعہ تعمیر کرتے ہیں جسے عبور کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایوبی کی ہمت کے آگے مضبوط قلعہ مسمار ہو جاتا ہے اور 90 سال کے عرصے کے بعد 583 میں بیت المقدس پر دوبارہ اسلامی پرچم لہرانے لگتا ہے۔ بیت المقدس ایک بہت بڑے احاطے کا نام ہے جس کے چاروں طرف سے مضبوط دیواروں کے ذریعے گھیرا بندی کی گئی ہے اور یہ حصہ غیر مشکف ہے۔ اس میں المصلی، الجامع اور قبطہ الصخرہ کے علاوہ اور بھی چیزیں تعمیر کی گئی ہیں اور ہر دور میں مسلم حکمرانوں نے مسجد الحرام کی طرح بیت المقدس کی فن تعمیر میں عظیم شاہکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج کل جو بیت المقدس کی تصویر دکھائی جاتی ہے وہ در حقیقت قبطہ الصخرہ کی تصویر ہے۔ بیت المقدس تو بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اسلام کی ابتدائی زمانے سے یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن رہے ہیں۔ یہودی اسلام کو جس طرح نقصان پہنچا سکتے تھے اس سے دریغ نہیں کیا۔ قرآن نے ان کی عداوت کے سلسلے میں مختلف آیتیں نازل کی ہیں۔ یہودی فلسطین پر اپنا حق مانتے ہیں اور بیت المقدس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام سے قبل یہودی فلسطین میں آباد تھے، لیکن 135 عیسوی میں رومی شہنشاہ نے یہودیوں کو فلسطین سے جلاوطن کر دیا تھا۔ 1700 برس تک یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مدت میں صرف 90 سال تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ سب سے پہلی مرتبہ 1880 میں کچھ یہودی خاندان فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ پھر 1897 میں یہودی تحریک وجود میں آئی جس کا مقصد فلسطین پر قبضہ کرنا اور ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا تھا۔
1901 میں ہرٹزل نے ترکی خلیفہ سلطان عبدالحمید کو لالچ دیا۔ اس وقت فلسطین خلافت عثمانیہ کی ماتحتی میں تھا کہ آپ فلسطین میں یہودیوں کے مملکت کے قیام کی اجازت دے دیجئے، یہودی ترکی کا سارا قرضہ چکا دیں گے۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے نہ صرف ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا بلکہ ان کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وطن کی ایک بالی زمین بھی اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک کہ اس پر ہمارا خون نہ بہہ جائے۔ یہودی اس بات پر سلطان کے مخالف ہو گئے۔ 1908 میں سازش کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو برطانیہ نے دو قومی نظریہ کے ذریعے تخت عربوں اور ترکوں میں منافرت پیدا کر دی اور عرب برطانیہ کے اور ترکی جرمنی کے خلاف ہو گئے۔ اس دوران وائس زمین نامی ایک یہودی نے برطانیہ کو یہ پیشکش کی کہ اگر جرمنی پر فتح کی صورت میں فلسطین میں یہودیوں کا قومی وطن بنا دیا جائے تو یہودی اس جنگ کا سارا خرچہ برداشت کرنے کو تیار ہیں، اور 1917 میں یہ خفیہ معاہدہ ہو گیا جسے تاریخ میں اعلان بلفور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ برطانیہ کے دھوکے بازی اور بربریت کا عملی ثبوت ہے، اور یہ وہ بدنما داغ ہے جسے انگریز کبھی دھو نہیں سکتے، اس لیے کہ عربوں کی زمین انگریزوں کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ پھر وہ انگریز شریف مکہ سے بھی وعدہ کر چکے تھے کہ وہ عرب کی زمین پر عرب کی حکومت ہوگی۔ اس معاہدے کی وجہ سے شریف مکہ نے ترکی کے خلاف بغاوت کی تھی، جس کی وجہ سے فلسطین اور عراق پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تھا، لیکن مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ نظر انداز کر کے فلسطین یہودیوں کو دے دیا گیا۔ 1917 میں فلسطین کی یہودی آبادی 56,000 تھی، لیکن اعلان بلفور پر عمل ہونے کی وجہ سے 1921 میں یہودی آبادی 83,000 تک پہنچ گئی اور بڑی تیزی سے یہودی آباد ہونے لگے، اور فلسطین کی زمین خریدنے کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہودی کی آبادی 4 لاکھ سے تجاوز کر جاتی ہے۔ 1947 میں برطانیہ نے مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں پیش کر دیا، اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور فلسطین کا 55% رقبہ یہودیوں کو اور 45% رقبہ عربوں کو دے دیا گیا۔ یہ تقسیم بالکل ظالمانہ تھی کہ عربوں کی زمین بلا کسی وجہ کے زبردستی یہودیوں کو دے دی گئی تھی، اس لیے عرب اس تقسیم سے راضی نہیں تھے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودی بھی اس تقسیم سے راضی نہیں ہوئے، چنانچہ انہوں نے لڑائی کے ذریعے عرب کی باقی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کا قبل اول یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل پارلیمنٹ میں 1980 کے پاس کردہ آئین کے مطابق یروشلم اسرائیل کی ابدی راجدھانی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے تمام اہم محکمے یروشلم میں ہی واقع ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، وزیراعظم ہاؤس اور صدارتی محل کا جائے وقوف بھی یہی مقبوضہ بیت المقدس ہے۔ دوسری جانب عالمی قانون کی روح سے مشرقی یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ غلط اور ناجائز ہے۔ برسوں تک کسی بھی ملک نے اسرائیل کے دعوے کی حمایت کرتے ہوئے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہاں ایک بھی غیر ملکی سفارت خانہ نہیں ہے۔ لیکن پہلی مرتبہ امریکہ نے 1995 میں یہودیوں کے ساتھ ہوئے ایک معاہدے کی بنیاد پر یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی تسلیم کرنے کے سلسلے میں ایک آئین پاس کیا۔ تاہم بل کلنٹن، جارج بش اور باراک اوباما نے اس کو عملی جامہ پہنانے سے گریز کیا۔ ٹرمپ نے 6 دسمبر کو 95 کے آئین کو عملی جامہ پہناتے ہوئے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسرائیل کے اس دعوے کو دنیا کے دوسرے ملکوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور یروشلم سے مسلمانوں کو مکمل طور پر دستبردار کر دیا گیا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے یہ بات آئینے کی طرح صاف ہے کہ اس کے حقدار صرف اور صرف مسلمان ہیں، کیونکہ یہ شہر انبیاء کا مسکن رہا ہے، انبیاء کے ماننے والوں کو دیا گیا ہے۔ مسلمان حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمت تمام انبیاء کی نبوت، حقانیت اور صداقت کے قائل ہیں۔ اسی طرح وہ آخری نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ عیسائی اور یہود اللہ کے آخری نبی کی نبوت کے منکر ہیں۔ یہی وہ نقطہ اختلاف ہے جس کی بنیاد پر ان دونوں مذاہب سے مسلمانوں کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح انہیں اس شہر کی جانشینی کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ اب اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو منہدم کر کے ایک عظیم ہیکل سلیمانی وہاں پر تعمیر کی جائے۔ اس کے لیے وہ منصوبہ کر رہے ہیں، کبھی اس کے ارد گرد کھدائی کرتے ہیں، سرنگین بناتے ہیں تاکہ بیت المقدس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا سکے۔ بیت المقدس میں موجود قبروں کے نشان یا اس کے اسلامی نشان کو مٹا رہے ہیں۔
اس شہر سے اسلام کے نشان کو مٹانے کے لیے مسجدوں کو مسمار کر رہے ہیں۔ وہاں موجود مسلمانوں کو جبر و تشدد کے ذریعے فلسطین چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ کبھی بیت المقدس میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ ہر طرح سے بیت المقدس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فلسطینی مسلمان اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا کر بیت المقدس کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.